بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر. پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی جادو کی. جادو ہوتا کیا ہے، جادو کی تھوڑی تعریف یا جادو کی تھوڑی ماہیت بیان کی اور تاریخ بیان کی، کہاں سے آیا، کیسے ہوا. آج ہم جو سیگمنٹ ہے اس میں جادو کے اثرات کے بارے میں بات کریں گے، جادو کی قسموں کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بات کریں گے کہ اصل میں جادو ڈریگ کہاں سے ہوا یا کیسے وہ سمبل سے، کیسے چیزوں سے، نمبر سے انرجی گین کی جاتی ہے. اس میں اس بات پہ بھی بات کریں گے کہ پوری دنیا میں عربی بولی جاتی ہے اور قرآن پاک کی زبان بھی عربی ہے، تو پھر فرق کیا ہے کلمات اللہ اور کلمات العوام میں؟ کہ پوری دنیا میں انگلش بولی جاتی ہے، بائبل کے لفظ بھی انگلش میں ہے یا ہیبرو میں ہے یا زبور کے ورڈ ہیبرو میں ہے. جو اللہ تعالیٰ کے الہامی لفظ ہیں ان کا ڈیفرنس عام لوگوں کی زبان سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہی لفظ جو انسان بولتے ہیں ان کے اثرات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور وہی لفظ کوئی اہل اللہ بولتے ہیں تو ان کے لفظوں کا اثر ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یعنی اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے کوئی جملہ نکلے تو اس جملے کا امپیکٹ تو یہ ہوتا ہے کہ سرکار اشارہ کریں تو ستارہ زمین پہ آ جاتا ہے، سورج اپنا راستہ چھوڑ کے اپنا جو ہے وہ آربٹ چھوڑ کے نزدیک آ جاتا ہے، چاند جو ہے وہ اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، درخت کو اشارہ کریں بھاگتا آتا ہے، پہاڑ کو اشارہ کریں اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے. عام آدمی کہتا رہے نہیں ہوتا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پیا ہوا پانی کنویں میں ڈال دیں، کڑوا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور صرف وقتی طور پہ میٹھا نہیں ہوتا، ازل تک ہو جاتا ہے. آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو حضرت عیسیٰ سے منسوب تھیں، آج بھی موجود ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو حضرت داؤد سے منسوب تھیں، آج بھی موجود ہیں. اس میں سب سے زیادہ سیلیبریٹڈ چیز ہے جیکبز پلو. جیکبز پلو وہ ہے جس میں 33 کے قریب انبیاء نے جس پتھر کے اوپر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو یاد کیا. یہ وہی پتھر ہے جس کے ساتھ ٹیک لگا کے حضرت یعقوب علیہ السلام گریہ کیا کرتے تھے. 40 سال اپنے بیٹے کے لیے گریہ کیا حضرت یعقوب نے. 40 سال کے بعد جب حضرت یوسف کے پاس مصر گئے تو یہ راک، یہ پتھر اپنے ساتھ مصر لے گئے. مصر سے یہ پتھر ہوتا ہوا برٹش امپائر میں آیا، اور اس پتھر کی خاصیت یہ مانی جاتی تھی کہ جو بھی اس کے اوپر بیٹھتا ہے بادشاہ بن جاتا ہے. آج وہ پتھر کنگسٹنز میں جو ہے وہ کنگسٹن کے جو ہے ان کا جو ہے ویسٹ منسٹر ایبے کے اندر کنگ کے یا کوئین کے تھرون کے اندر فکسڈ ہے. نہ کوئی ہو اور اس کے اوپر بیٹھے، نہ بادشاہ بنے، نہ مسئلہ ہو. دس از دا تھنگ. وائی؟ ہمیں تو کہا جاتا ہے یہ توہم پرستی ہے، ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے. ان کے تخت کے اندر جیکبز پلو کیا کر رہا ہے؟ اس سے بھی زیادہ سیلیبریٹڈ سٹوری، زیادہ سال پرانی نہیں ہے. جیکبز پلو ویسٹ منسٹر ایبے سے چوری ہوا. پوری دنیا کی ایجنسیز اس کو ڈھونڈنے میں لگ گئیں، نہیں پتہ لگا جیکبز پلو کہاں گیا. ساؤتھ افریقہ سے ایک سائیکومیٹرک میڈیم کو بلایا گیا. اسے کہا گیا کہ ہاں بھئی ہماری مدد کرو. MI6 کی رپورٹ ہے، آپ نیٹ کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں، یہ آن لائن موجود ہے کہ سائیکومیٹرک میڈیم نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز دو جو چوروں سے ریلیٹڈ ہو تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ وہ پتھر کہاں ہے. کچھ نہیں ملا سوائے ایک ہتھوڑے کے جس سے تالا توڑا گیا تھا ویسٹ منسٹر ایبے. اس سائیکومیٹرک میڈیم نے وہ ہتھوڑا پکڑا اپنے علم کی بنیاد پہ، اس نے اس کو دیکھا اور پھر بتا دیا کہ 6 لوگ ہیں، ایک کو دل کا دورہ پڑا وہ فوت ہو گیا، 5 لوگ ہیں فلاں جگہ موجود ہیں. 2 گھنٹے کا ٹائم بھی نہیں گزرا تھا اس ویسٹ منسٹر ایبے میں دوبارہ
کنگ کے تھرون میں فکس ہو چکا تھا، جیکب سپیلو۔ ہم کسی کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کریں تو کہتے ہیں تو ہم پرستی ہے۔ پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں کلٹ سائنسز پڑھائی جاتی ہے۔ سائیکومیٹری کیا ہے؟ جس کا نام وہاں سائیکومیٹری، وہ کیا ہے؟ آپ کے جسم کا کوئی پہنا ہوا لباس، آپ کے جسم سے آپ سے ریلیٹڈ کوئی چیز کسی قسم کی، وہ جب کوئی پکڑتا ہے جس کے اندر کوئی روحانی اگنیشن ہوتا ہے یا کوئی اسپرچل اگنیشن ہوتا ہے، تو آپ کی پوری لائف کی سٹوری اس کے ویڈیو کی طرح اس کے سامنے چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ کیرو کی ایک بک ہے انبلیویبل ٹروتھس، وہ پڑھنے والی کتاب ہے، اگر ٹائم لگے تو ضرور پڑھیے گا۔ انبلیویبل ٹروتھس، آپ کی کوئی چیز، آپ کی کوئی بلونگنگ کوئی پکڑتا ہے، اس کے سامنے آپ کی پوری سٹوری کھلنی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ بالکل ویسے ہی کہ جیسے ہر پیٹنٹ چیز کے ساتھ بار کوڈنگز ہوتی ہیں، لوگوں کے لیے وہ بار کوڈز ہوتے ہیں، کالی سفید لائنیں، لیکن جیسے ہی وہ بار کوڈ ریڈر کے سامنے جاتے ہیں، ٹی بلنک کرتا ہے اور پوری پروڈکٹ انفارمیشن سکرین پہ روشن کر دیتا ہے۔ یہ وہی طریقہ ہے۔ اللہ نے بھی انسان کے اوپر اپنی پروڈکٹ کی بار کوڈنگ کی ہوئی ہے، اگر کوئی پڑھے تو دس از دی بار کوڈز آف یور لائف۔ قرآن پاک میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں رکھ دی۔ اس کے بہت سے مطلب ہیں، لیس الانسان الا ما سعی بھی ہے کہ انسان جو کوشش کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ہم نے لکھ دیا تمہارے ہاتھ پہ تم نے کیا کرنا ہے۔ یہ لائنز خود سے نہیں بنتی، یہ لائنز کوئی انسان چینج نہیں کرتا، یہ خود سے چینج ہوتی ہیں، اپنا روٹ متعین کرتی ہیں، ہر لائن کا ایک ڈیفرنٹ ہے۔ بار کوڈ ریڈر کے بغیر یہ لائنیں ہی ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ بار کوڈ ریڈر بتائے گا کہ وٹ بار کوڈ سیز، یہ انسان کے ماتھے کی لائنیں، یہ اس کے پیر کی لائنیں، اس کے جسم کی شیپ، اس کی آنکھیں، اس کے کان، وہ پوری اس کی پروڈکٹ انفارمیشن ہوتی ہے۔ کوئی پڑھنے والا ہو تو وہ بتائے گا۔ بالکل ویسے ہی اگر آپ چمگادڑ کو کہیں کہ سورج کے اوپر 2500 ورڈز کا ایک ایسے لکھ دے، تو چمگادڑ کو کیا پتا سورج کا؟ سورج پہ ایسے تو وہ لکھے گا نا جس کا دن میں 18 گھنٹے سورج کے ساتھ رہتا ہے۔ جہاں سورج 18 گھنٹے چمکتا ہے، اس کو سورج کے انز اینڈ آؤٹس کا پتا ہوگا۔ جب آپ اس علم کو پڑھیں گے نہیں، جب اس کو جانیں گے نہیں، آپ کو کیا پتا کہ یہ ہے کیا؟ اس کا فائدہ اٹھا کے جو وہ لوگ تھے جن کو کچھ نہیں آتا تھا، انہوں نے نقل کے چکر میں اصل کو بدنام کر دیا۔ یہ وہی ایگزیکٹلی ہے۔ میریکلز کے اوپر بھی سائنٹیفک چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ گٹھلی دبا دی گئی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی کام تو جھٹکوں میں ہوتے رہے، یہ واحد معجزہ جس کو رات لگی ہے۔ رسالت مآب کی سیرت اٹھا کے دیکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایک معجزہ ہے جس کو ایک رات کا ٹائم دیا گیا ہے، ورنہ باقی معجزے ایک لمحے کے اندر حاضر ہوتے رہے ہیں۔ ایک لمحے میں سورج نے رخ تبدیل کر دیا تھا، ایک لمحے میں چاند ٹوٹ گیا تھا، ایک لمحے میں ستارہ نیچے آ گیا تھا، ایک لمحے میں درخت نے جگہ چھوڑ دی تھی، ایک لمحے میں پانی میٹھا ہو گیا تھا، ایک لمحے میں، ون سنگل مومنٹ۔ یہ واحد معجزہ ہے سیرت نبوی کا جس کو ایک رات کا ٹائم دیا گیا۔ کچھ سمجھایا جا رہا تھا آنے والے لوگوں کو کہ سائنس پڑھیں گے پتہ لگ جائے گا کیا ہے۔ گٹھلیاں دبا دی گئی تھی باغ میں، ایک رات میں باغ لگنا تھا، ابو جہل گٹھلیاں نکال کے لے گیا، صبح باغ کھڑا تھا، گٹھلیاں نہیں تھی۔ کبھی غور کیجئے گا ہوا کیا؟ جیسے میں نے عرض کی کہ پورا یونیورس ہے ایک سیل کے اندر، میٹرکس تھیوری آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے، ایک سیل کے اندر پوری یونیورس ہے۔ آپ کی بلونگنگ سائیکومیٹری کرتی کیا ہے؟ آپ کا کوئی ایک سیل اس جگہ رہ جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ڈائناسور کا ڈی این اے کبھی کسی مچھر نے چوسا تھا، وہ مچھر درخت کے اندر فکس ہو گیا، اس لاک کے اندر کروڑ سال بعد نکلا، اس مچھر کے پوسٹ مارٹم سے وہ ڈی این اے کا ایک ذرہ حاصل ہو گیا۔ کبھی غور کیجئے گا وہ بلونگنگز کتنی طاقتور ہوتی ہیں، وہ بلونگنگز وہ کتنی طاقتور ہوتی ہیں۔ یہ اثر تھا کہ رسالت مآب نے اپنی اوڑی ہوئی چادر شرف الدین بصیری پہ ڈالی، بیماری ختم ہو گئی۔ وہ اس بلونگنگ کا اثر تھا، اس ایٹم کا، اس ذرے کا اثر تھا جو اس چادر میں رہ گیا تھا۔ قصیدہ بردہ شریف اس لیے امر ہوا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ رسالت مآب کی دستار جب
سلمان کے سر پہ رکھی تھی، تو سلمان نے کہا تھا یا رسول اللہ عرش اور کائنات کی کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو میری نظر سے باہر ہو۔ اس رسالت مآب کے امامے کا اثر تھا، اس بلونگنگ کا، اس لنک کا اثر تھا۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، سائیکومیٹری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ what the psychometry is، وہاں پڑھائی جاتی ہے، ہمیں پڑھایا نہیں جاتا۔ ہمیں کہتے ہیں یہ تو ہم پرستی ہے۔ سائیکومیٹری آپ کی بلونگنگز، وہ ذرہ جو اس گٹھلی کے ساتھ اس مٹی میں چلا گیا تھا، وہ ذرہ درخت بن کے نکلا تھا، کیونکہ وہاں نور کی نظر تھی۔ وہ امپیکٹ اسپرچولیزم کا تھا، وہ تھرسٹ تھا پازیٹیوٹی کا، جس نے ابو جہل کی جہالت کے نیگیٹیوٹی کے پورے جہان کو الٹ کے رکھ دیا تھا۔ گو کہ اس نے نہیں ماننا تھا، نہیں مانا، لیکن پوری آل ٹوگیدر۔ اس لیے ابو جہل نے کہا تھا کہ جادو تو ایئر سفیر کے اندر ہوتا ہے، ویوز اینڈ وائوز ایئر سفیر کو کراس نہیں کر سکتی، چاند توڑ کے دکھاؤ۔ اس کو پتا تھا، وہ بہت بڑا عالم تھا اس فیلڈ کا، اس کو پتا تھا ایئر سفیر کرۂ ارض کے باہر جادو نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جادوگر ہوں، فرعون کے ہوں، ایران کے ہوں، قدیم چائنا کے ہوں، کالڈا کے ہوں، کوئی جادو آج بھی اس کرۂ ارض کے باہر نہیں جاتا۔ صرف جاتا ہے تو پازیٹیو جاتی ہے۔ وہ جو اللہ نے کہا تھا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے گروہ جن و انس، اگر زمین اور آسمان کی کتاروں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ یہ لیئر تھیری اللہ نے پڑھائی ہے، آج سائنس وہاں پڑھا رہی ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی زمین اور آسمان کی کتاریں۔ آج لیئر تھیریز ہیں کہ ایئر لین، اوزون لیئر، اس کے اوپر ایئر کی لیئر، وہ سارا کچھ، وہ ایک پوری ایک تھیری ہے، وہ ساری کی ساری۔ یہ جادو کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ سائیکومیٹری کی بات ہم کر رہے ہیں، وہ بلونگنگز اثر کرتی ہیں۔ اسی طرح اپارٹس کی بات کر لیں۔ اپارٹس کیا ہے؟ ٹو شفٹ اے تھنگ فرام ہیئر ٹو اینی ویئر ان دا یونیورس، ایک چیز کو یہاں سے وہاں شفٹ کرنا۔ سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا کام ملکہ سبا کا تخت، کہاں یمن، کہاں اسرائیل، 1000 میل کا فاصلہ۔ یمن کی ملکہ ہے سبا، اور بیت المقدس میں تخت ہے کنگ سولومن کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ پلک جھپکتے میں حاضر کر دیا۔ کیا تھا؟ دیٹ واز اے پارٹس۔ اگر آج ڈیوڈ کاپر فیلڈ وال آف چائنا سے باہر چلا جاتا ہے تو بھائی یہ اس سمندر کے ایک قطرے کا کمال ہے۔ ہمارے پاس پوری اوشن ہے، وی آر ہیونگ دی اوشن ود ان دا سیلف، اور جن کے پاس ایک بالٹی ہے، ایک قطرہ ہے، وہ معجزے کر رہے ہیں۔ جن کے پاس پورا سمندر ہے وہ بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہوتا کیا ہے۔ یہ وقت ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، اب عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ گیا وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہان مہکدہ، ہر ایک بادہ خار ہوگا۔ ہر ایک کو پتہ لگے گا یہ کائنات کے راز اب کھلنے شروع ہوں گے۔ اللہ کا ایک سیکوینس تھا، ایک نبی آیا، لوگوں نے جھٹلایا، دوسرا آ گیا، دوسرے کو جھٹلایا، تیسرا آ گیا۔ جیسے وہ قرآن سورہ یاسین میں ہے کہ ہم نے ایک نبی بھیجا، لوگوں نے جھٹلایا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے اس کو دوسرا بھیجا، پھر ہم نے اس کو تیسرے سے عزت دی۔ یہ اللہ کا اصول رہا ہے، ایک نبی کو لوگوں نے جھٹلایا، اللہ نے دوسرا بھیج دیا، ایک کتاب کو لوگوں نے جھٹلایا، اللہ نے دوسری بھیج دی، کتاب ختم، نبوت ختم، رسالت کا دروازہ بند۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، خاتم النبیین، کتاب آخری، قرآن پاک، اینڈ۔ اب کیا کریں گے؟ اب اس کی تشریح کو، اس کے باطنی علم کو ظاہر کرنا شروع کیا اللہ نے۔ اللہ کے راز کھلنے شروع ہوئے۔ اللہ کے راز کھلنے کا مطلب رسول اللہ نے اپنا تعارف کرایا تھا، نا مدینۃ العلم، میں علم کا دروازہ ہوں۔ وہ علم کا دروازہ جب کھلا تو لوگوں کو علم ہوا کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ آہستہ 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 دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی مدینے میں، امام باقر علیہ السلام کی، فزکس وہاں پڑھائی جاتی تھی، کیمسٹری بطور سبجیکٹ وہاں پڑھائی جاتی تھی 1400 سال پہلے۔
1400 سال پہلے باقر العلوم میں امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدرسہ مدینے میں، جابر بن حیان، اس کے بعد آگے تیسری جنریشن میں وہ جو ہے جس نے برین ٹیومر کا آج سے 800 سال 900 سال پہلے کامیاب آپریشن کیا تھا، ابو القاسم الزہراوی. آج بھی برین ٹیومر کا کامیاب آپریشن کرنا ڈاکٹروں کو وقت ڈال دیتا ہے. 900 سال پہلے جس نے آپریٹ کیا باقر العلوم کا پڑھا ہوا تھا. ہمارے مدرسے، ہماری یونیورسٹیز ہمارے پاس سے ختم کر کے یہ کلونیلزم نے، امپیریلزم نے ہماری بنیادیں مسمار کی ہیں. ہمیں اپنے آپ سے آگاہ نہیں رہنے دیا. ہمارا علم تھا وہاں چلا گیا. یہ جادو یہ اسی میں سے ایک ہے. جب ہم اپنے آپ سے دور ہوتے گئے، ہم گرتے چلے گئے، ہم توہم پرستی میں پھنس گئے. جن لوگوں کو اس کا پتہ نہیں تھا یہ ہوتا کیا، وہ لوگ اس کے اوپر قابض ہو گئے، انہوں نے ایسی حرکتیں شروع کر دیں، یہ ساری چیزیں بدنام ہو گئیں. یہ ساری چیزیں بدنام ہو گئی. آج کلٹ سائنسز پہ دنیا کام کر رہی ہے. کلٹ سائنسز کیا ہے؟ وہی علم ہے جن کو ہم توہم پرستی کہتے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، کہ عقابوں کے گھونسلوں میں کوے آ کے انڈے دے دیں تو کیا عقاب پیدا ہوں گے؟ عقاب کے گھونسلے میں کوا آ کے انڈے دے جائے تو کیا بچہ پیدا ہونے والا عقاب ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہی اصل کہانی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم جادو کی بات کر رہے تھے، یہ تو بحث ہے، یہ تو لمبی سے لمبی چلتی رہے گی. جادو کے بارے میں پرسائزلی آتے ہیں، سائیکومیٹری ہے، پوٹس ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جادو کی. اس کے علاوہ جادو کی قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں انڈین جادو، جسے ہم بنگال کا کالا جادو کہتے ہیں، چائنیز اینشینٹ میجک، اور دنیا کا سب سے زیادہ موسٹ پریکٹسڈ میجک قبالہ. قبالہ آج بھی دنیا کا طاقتور ترین جادو مانا جاتا ہے. آج بھی سرچ کیجئے گا، آپ کو آئیڈیا ہوگا. یہ فری میسنری جتنی اپنے کام کر رہی ہے، یہ پیچھے قبالہ ہے. یہ جتنے ہم نے کبھی سنا ہوگا، یہاں پہ لاہور میں بھی ایک جادو گھر ہوا کرتا تھا جو کہ اب بند ہو گیا. اسی طرح یہ ریچولز جو ہوتے ہیں، کبھی یہ دیکھیے گا کہ اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ کس بنیاد پہ کیے ہیں؟ انتہائی سائنٹیفک. کبھی یہ سوچا کہ پوری کائنات کا فرام دا یونیسیلولر ٹو دا گلیکسیز کلاک وائز گھوم رہا ہے، ہر چیز کلاک وائز گھوم رہی ہے، فرام دی لیفٹ ٹو رائٹ، فرام دی لیفٹ ٹو رائٹ. لیکن کعبے کا طواف فرام دا رائٹ ٹو لیفٹ ہے، فرام دا رائٹ ٹو لیفٹ. کبھی یہ سوچا کہ اللہ نے کہا تھا ان المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، کعبے کی حدود میں نہیں جائیں گے. کبھی یہ سوچا کہ وہ سارے مشرک جو نجس تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے، وہاں آنے سے نہیں روکا، جبکہ اللہ کہہ چکا تھا کہ نجاست آپ کے قریب نہیں آئے گی، نجاست آپ کے قریب نہیں آئے گی. اور اللہ کہہ رہا ہے ان المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، کعبے کی حدود میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ یہ اس سینس میں نجس تھے جس کو ہم نجس کہتے ہیں، اس سینس میں بھی ہوں گے، لیکن ایک سینس اس کی اور ہے. کبھی تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو سے دیکھیے گا، ایک سینس اس کی اور ہے، اور وہ سینس یہ ہے کہ پوری کائنات کی انرجی نیگیٹیوٹی پہ منحصر ہے. پوری کائنات کی، فرام دا گلیکسیز ٹو دا یونیسیلولر، آپ کے اندر کے سیل سے لے کے نیگیٹیوٹی ہے. اس نیگیٹیوٹی کو کمزور کر کے پازیٹیوٹی کو وہاں بسانا پڑتا ہے، جس کو تصوف کی کتابوں میں نفس مارنا کہتے ہیں. جو بلے شاہ نے کہا تھا اس نفس پلیت پلیت کیتا سا مڈو پلیت ناسی. ہم ازل سے نہیں ہیں، جس مٹی سے اللہ نے انسان بنایا وہ پاک، جس اللہ نے اس انسان کو بنایا وہ پاک، جہاں رکھا جنت میں وہ جگہ پاک، انسان ناپاک کیسے ہو گیا؟ کبھی زندگی میں اس کے اوپر بھی بحث کریں گے کہ یہ کوشچن کیا ہے کہ انسان کیوں ناپاک ہے. کبھی اس بات پہ بھی بات کر لیں گے کہ کیوں اس پاک مٹی سے نکلنے والا خون جو ہے وہ نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ سائنٹیفک ہے، سارا کچھ ٹوٹل سائنٹیفک ہے. اب ہم چونکہ اپنے ٹاپک سے پھر ہٹتے جائیں گے، بات لمبی ہو جائے گی کیونکہ یہ بات کچھ سمجھانی بھی ضروری ہوتی ہے. تو یہ جو جادو ہے اس کی قسمیں بنگال کا، چائنا کا، یہ کیا ہے؟ یہ دے ڈریگ انرجی فرام دا کلمات اللہ. کلمات اللہ کچھ جگہ پہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو الٹا کر کے پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ الفا نمیرس کو الٹا کرتے ہیں. وہ جو نور پیدا کر رہے ہوتے ہیں وہ تاریکی پیدا کرنے لگ جاتے ہیں. لفظ نبی کی زبان سے جملہ نکلتا ہے وہ ازل تک وہی تھرسٹ رکھتا ہے.
قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے اس جیسی کوئی ایک سورہ کوثر کے بارے میں کہتا ہے کہ اس جیسی کوئی ایک سورت لے کے آؤ. عربوں کو بھی پتا تھا اللہ نے کیا کہا ہے. وہ مسلمہ کذاب جب وہ سورت بنا کے لایا رسالت میں آپ نے دیکھ کے اٹھا کے پھینکی تھی کہ تمہیں بھی پتا ہے تم کیا لے کے آئے. سورہ کوثر الفا نمیرکس کی معراج ہے. پوری کائنات میں کبھی گنتی 9 سے آگے نہیں گئی, چاہے قرآن یا بائبل آئی ہو یا دوسری الہامی کتابیں آئی ہوں یا نہ آئی ہوں, 9 سے آگے نہیں جائے گی. 9 کے بعد 10 یعنی انفینٹی تک 9 ہی ہوگا. یہی 9. کیوں 9؟ کیوں ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ ٹرسٹ ملے گا, سوورینٹی ملے گی, جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ایسی چیز ملے گی جس کے اوپر کوئی قابض نہیں ہو سکتا, ٹائم اینڈ سپیس, کیوں ٹائم اینڈ سپیس 12 میں بند ہے؟ وقت بھی 12, کیلنڈر بھی 12. قرآن پاک میں تو 1400 سال پہلے صرف اللہ نے کہا ہے, صرف 1400 سال پہلے کہا ہے کہ ہم نے طے کر لیا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہوگی, اور اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. سورہ توبہ میں, سورہ تحریم میں بھی صرف 12. تو 1400 سال صرف بات ہے. 12800 سال پہلے سے لے کے آپ کے پاس معلوم کیلنڈر ہے. کوئی ایک کیلنڈر آپ کو ایسا نہیں ملتا جس کے مہینے 12 سے ڈیویٹ ہو. کیوں؟ آپ کے پاس 8500 سال پہلے کا سن ڈائل ہے, اس میں ٹائم ڈویژن 12 ہے. اس وقت تو قرآن پاک نہیں آیا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ ایک ہے, ازل سے ہے, ابد تک رہے گا. اس اللہ کا فیصلہ تھا. فنیٹکس پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی زبان بولی جائے, فنیٹکس ہمیشہ سیم ہوں گے, آگے پیچھے ہوں گے, کم زیادہ ہوں گے, لیکن فنیٹکس, جو لوگ فنیٹکس کو سمجھتے ہیں ان کو یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. فنیٹکس, ووکلز سیم ہوں گے کیونکہ انسان کے اللہ نے بنایا ہے. یہ جادو بھی اسی سے چلتا ہے. یہ جو منتر ہے یہ بیسیکلی انہی فنیٹکس کا یوز ہے, اور جو آیات ہیں وہ بھی فنیٹکس کا یوز ہے. پوری کائنات میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ نازل کی شفا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے نازل کیا قرآن کو شفا بنا کے اور رحمت بنا کے مومنین کے لیے. وہ جو رحمت اور شفا بنا کے نازل کیا گیا تھا قرآن پاک, وہ جو ہر دور میں ہر نبی کو اللہ نے دیے تھے, وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ کلمات سکھائے تھے. قرآن پاک کہتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام پہ تو جو کتاب اتری تھی وہ تو اور تھی. صحیفے کون سے تھے؟ حضرت ابراہیم پہ تو کتاب کوئی نہیں اتری. اللہ کہہ رہا صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم کو بھی صحیفے دیے اور موسیٰ کو بھی دیے. جو کتاب اتری تھی وہ اور تھی, جو صحیفے دیے وہ اور تھے. ساری سائنس ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, نبوت کا جو مقصد بتایا رسول اللہ نے کہ ہم اس کو کتاب دیں گے اور حکمت سکھائیں گے. کتاب کا علم سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے. رسول اللہ نے کہا تھا العلم والعلمان, کہ علموں میں سے 2 علم بہت بڑے ہیں, علم الادیان و علم العادات. اور ایک جگہ آتا ہے علم الادیان و علم الابدان. میڈیکل کا نالج بھی بہت سگنیفیکنٹ ہے, اللہ نے دیا, شفا بنائی. بیماری کیا ہوتی ہے؟ آپ کے سسٹم کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے. کینسر کیا ہے؟ کہ وہ جو سیلز پہلے روشنی پروڈیوس کر رہے تھے وہ تاریکی پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے. کینسر ہو جاتا ہے, پورے نظام کو لپیٹ میں لے لیتا ہے. نیگیٹیوٹی. نور علاج ہے, نور علاج ہے. سانپ بل کے اندر ہے, باہر سے ڈنڈے مارتے رہیں گے, ہوگا کیا؟ اندر جانا پڑے گا. تو بہت ساری چیزیں انسان کی باڈی میں ایسی ہیں کہ جہاں تک دوائی پہنچتی نہیں, انجیکشن پہنچتا نہیں, اس کا علاج کیسے کریں گے؟ ناظرین, یہ تو ہم نے جادو کی قسمیں بیان کی, کچھ تھوڑی بہت ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. ہم آپ کی آراء کے انتظار میں ہیں. ہمیں اس بارے میں آپ کے کویشچنز بھی چاہیے ہوں گے, ہمیں آپ کی آراء کا بھی انتظار رہے گا. ہمیں ضرور اس سے آگاہ کیجیے گا, ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے. اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جادو کے علاج کی, کہ جادو کا علاج ہو کیسے سکتا ہے. ایک سیگمنٹ جو ہے وہ رہ گیا, جو کہ بات لمبی ہو گئی, تو وہ بھی ہم کر لیں گے کہ اگر انسان کے اوپر جادو ہو تو اس کو کیا فیل ہوتا ہے. آپ کی آراء کے لیے ہمیں جو ہے وہ میڈیم, وہ ہمارا چینل ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی جو انفارمیشن, جو آپ کو انفارمیشن
ہم نے پرووائڈ کرنی ہے، جو آپ کے لیے ہم یہ لیکچر سیریز وغیرہ ارینج کریں. تو اس کے لیے ہمیں آپ کی رائے بھی چاہیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک یہ انفارمیشن پہنچاتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.